وہ جس نے پڑھی دی ہے اس کا مفہوم اگر پوری گہرائی تک سمجھیے اگوں کا پھر جواب آتا، اس کو اگلی پھر وہ جواب آتا، اس کو اگلا پھر وہ جواب آتا، لیکن بہرحال جتنی قسم کی استطاعت ہوتی ہے اتنی ہی اس کو سمجھ سکتا، جتنی ہے اتنی ضرور کوشش کیتا کرو، سمجھا بھی کرو، سمجھ کے دوسرے تک پہنچانے کی بھی کوشش کیتا کرو، کیونکہ نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا نظر اللہ عمران سامع فقالتی فمعاہا ثم اداہا الی من لم یسمعہا، اللہ پاک اس دے چہرے کو تر تازہ رکھے۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک نے کسی ایک انسان سے مخصوص نہیں کیتا بلکہ اصطلاح عام ہے کہ اللہ پاک اس دے چہرے کو تر تازہ رکھے جس نے میری گل سنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی دل دے کناں نال حضور نبی پاک دی گلاں سنن واسطے تیار ہاں، اللہ ساڈی قبول فرمائے۔ آمین۔ اتنے جڑے لوگ حاضر آئے انہوں نے ارشاد فرمایا جس سنی میری گل اللہ پاک اس کے چہرے کی طرف تازہ رکھے، لیکن نال کیا کرے پھر اس نے یاد کر، سبحان اللہ، یاد کرنا، پھر اس نے دل و دماغ نال اچھے طریقے نال یاد کر لیا، سبحان اللہ، اور پھر ثم اداہا الی من لم یسمعھا، اس تک پہنچا دے جس اگے میرے کو نہیں سنی، سبحان اللہ۔ یعنی سارے بندے حجۃ الوداع کے موقع پر حاضر نہ آئے، جڑے اس وقت غلام آئے انہوں نے یہ ارشاد دیا کہ جنہوں نے میری گل سنی، یاد کی تھی، پھر دوسرے تک کو پہنچائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پاک نے فرمایا میں کوئی کبھی دعا ایسی نہیں مانگی جیڑی میرا رب قبول نہ کرے، سبحان اللہ۔ انہوں نے ایک دعا مانگی ہے کہ یقیناً اگر اسی اس چیز کا مصداق بنیے، انہوں نے فرمائیاں گلاں یاد کریے اور دوسرے تک پہنچائیے تو اللہ پاک سارے چہرے کو ترتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابتر دیسی، اور اللہ پاک اس دنیا کی بھی انسان اور شرف رکھتا اور قیامت والے دن بھی اس کا علم کرنا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ترجمہ یہ ہے واقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، اے اللہ کی ذات کو منن والے اور میں اپنا سچا رسول منن والے تھوڑی تے سچی کتاب دے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور نال تجھے حکم کیا وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دی ادائیگی، سبحان اللہ۔ اچھا میں زکوٰۃ کے بارے میں دسنا چاہتا ہوں، نماز کا بھی ایک لمبا موضوع ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس مہینے کی مناسبت کے نال میں زکوٰۃ کے بارے میں دسنا۔ زکوٰۃ سمجھو 2.5%، یعنی اگر تمہارا نصاب مکمل ہے تو سمجھو 2.5 روپے کام اللہ کے راہ پر دینے پڑتے ہیں، اور کوئی اللہ پاک نہیں کھانے، بلکہ بخاری شریف کے اندر پچھلے جمعے تک بھی تمہیں عرض کی تصدیق حضرت امام بخاری نے کتاب الزکوٰۃ کے اندر ارشاد فرمایا الزکوٰۃ صدقۃ، سبحان اللہ، افطر زکوٰۃ ملک مسلمین تؤخذ من اموالہم وترد الی فقرائہم، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ ایک صدقہ جڑا اللہ پاک نے مسلمانوں کا فرض کیا، سبحان اللہ، دوسرے اندر کوئی نہیں، ساڈا رکن ہے، ساڈے دین کا رکن ہے، اللہ پاک نے صدقہ ساڈے کا فرض کیتا، اور یہ نہیں کہ اللہ پاک ہونا وہ تو بے نیاز اللہ الصمد، سبحان اللہ، لم یلد ولم یولد، کوئی شک ساڈی بہتری واسطے اس نے یہ صدقہ ساڈے کا فرض کیتا، نہ ہی تو زکوٰۃ رکھیا کہ تھوڑے مالا نو پاک کر دے سی، اور نال فرمایا کہ یہ مصرف کیا ہے یا کیوں لیا جاتا، یہ بخاری شریف کی حضرت امام بخاری روایت فرمانے کتاب الزکوٰۃ کے اندر، سبحان اللہ، اس کا مقصد کیا ہے تو خذ من اموالہم وترد الی فقرائہم، یہ مسلمانوں کے جڑے امراء انہاں کو لیا جاتا ہے فقراء کی طرف لوٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، تاکہ بیلنس قائم رہے، جیڑی ساری دولت ایک جگہ مرکوز ہو جاتی ہے اس کو امبیلنس اگر ہو جائے تو بیلنس قائم کرنے کے واسطے ساڈے تے فرض کیتا گیا کہ جڑے امراء انہاں کو صدقہ لیا جائے اور فقراء دے وچ اس کو تقسیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے دسو خدا تے نہیں کھاندا پیا، نہیں، ساڈی بہتری واسطے یہ ہے معاشرے میں جس ویلے توازن نہیں رہنا، اساں کدی انہاں باریکیاں دا غور نہیں کیتا، معاشرے میں جس ویلے ایک انسان انتہائی امیر ہو جاتا اور ایک انسان انتہائی غریب ہو جاتا، اس نے رات کو روٹی کھان کی نہیں ملتی، اس لیے وہ جرائم کے اتر آتا، کوئی شک، اور جرائم جس ویلے انسان کے اندر آتے اس ویلے کدی تساں سیلاب آئے وقت تکیا ہو سی،
سیلاب والا ہے تو سپاں بھی رڑنا تو انساناں بھی رڑنا کوئی شک اسے کدی نہیں تکیا میں انسان ہوں تو میں انہوں نے چھوڑ دیں اے جانور کو انہوں نے اڑا دیں جس ویلے معاشرہ خراب ہوگا تو اس ویلے شرکاء یا بعد سارے ہوتے کدے اللہ پاک سان اپنے مانا میں پرکاش کرنے کی توفیق آمین اور پھر دوسرے تک پہنچاؤں دی بھی توفیق عطا آمین جڑیوں کی مدد بڑے رکاب دے نماز دے مسائل بڑے لمبے میں ہمیشہ تمہیں عرض کرنا کہ میرا نمبر تو سارے کو ہے اگر کسن چیز بھی اشکال آ جائے نہ اس کا حل ہوتا ہوگا نہ تو ٹیلی فون کر کے پوچھ سکتے ہو یہ تھوڑی دیر وقت میں ایک آدھا گھنٹہ ہونا میں سارے مسائل تمام نہ کر سکتا صرف موٹی موٹی کی تشریح کام کر کے دینا اور پھر انہوں لوگوں کا ذکر کر کے تم دینا جنہوں نے مال نئے پیارے آپ کا اپنا رسول پیارا اور انہوں مالوں کے وچوں جس طرح خرچ کیتا اللہ انہوں نے بنا کر سبحان اللہ کہ اللہ پاک کتاب کے اندر فرمانا من جا بلاسنا والا ہوا ہے جڑا بڑے تو ایک نیکی کرسی میں سنتا دے سا اللہ پاک کی سچی کتاب کے اندر ایک گل اگر آئی ہے تو ایک گل جڑی ہے یہ کسی قسم کا کوئی بات نہیں کوئی شک نہیں میرے دوستوں ترجمہ ہے حکیم صلاح پاک زکات آپ نے مانا کی زکات دیو ہم 100 جو 2.5 روپیے میرے کو 10,000 روپیہ 20,000 روپیہ لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ اگر لاکھ کے 2,500 کی زکات نکلتی ہے کیونکہ میرے وہ پیسے جس طرح جو کٹ کے وہ کس ہے بادشاہ یا بیت المال جمع کرانا یا غریبوں تک پہنچانا میرے دل میں ہو سکتا ہے خیال آ رہا ہے میری گلاں غور نال سوچا ہے میں اکثر بچے پڑھاتا رہا اور پڑھان کے طریقے نال ہی کام تقریر بھی سمجھانا سبحان اللہ کہ اس انسان کے ذہن میں چلتی ہے مال میرا 1 لاکھ روپیہ 2,500 روپے تو نکل گیا جس کو کروڑ روپیہ ہو تو 2.5 لاکھ نکل جاتا اس کے ذہن میں یہ گل ہے میرے اللہ نے پتا کہ انسانوں کے ذہن میں یہ گل ہو سی کوئی شک نہیں انسانوں کے ذہن میں یہ گل ہو سی میں انہوں نے یہ صدقہ جڑا بلکہ کچھ اس دور کے جڑے نبی پاک نے جس وقت اعلان حق فرمایا تو کچھ قبائل نے اس چیز سے اظہار کیا کہ سن زکات کا ٹیکس معاف کر دو اسی اسلام قبول کرنے آپ فرمایا اللہ دے اس دین میں کسی قسم کی کوئی شک نہیں ایوب کا دین والا ہے میں زندہ والا دین میں کمی نہیں ہو سکتی سبحان اللہ اے جس اللہ پاک نے اگر کیا فرمایا نہ پریشان ہوئے لاکھ 2,500 دے کے کیوں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ سبحان اللہ ایک ذرا برابر بھی جڑی اچھائی تسی اپنے رب دے حضور بھیج سو جس نے اوتھے جا کے سبحان اللہ نہیں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا سبحان اللہ اے میں نہ پیارے وہ سچی کتاب ہے کوئی شکر سن میں کہا سچا قاسم جبریل ہے انہاں کو پہنچایا سچے رب نے نازل کرو سبحان اللہ یقین اس سے کرو یقین ہی سب بڑی دولت ہے جب بسم دورہ ایک حقی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ امید دے پر لگا یقین کی دولت آ جائے یقین اگر پیدا کر سو تو ہم کوئی محسوس نہیں ہونے لگا کہ میں کیا خرید کر رہا ہوں میں اللہ کے راہ دین لگا اچھا یہ جس آیا مبارکہ پڑھنے کا ترجمہ سمجھ دیا تو پھر ذہن میں چاہتا کہ اللہ پاک جڑی ہے وہ کولے ساری چیزیں جمع ہو سن اتنی کائنات اس بنائی ہو کس وقت لے کے کس وقت تک چلی جا سی یہ سارا کی کیوں سارے ڈیٹا جمع ہو سی اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں شک کرنا ان اللہ بما تعملون سبحان اللہ سبحان اللہ جو کچھ تسی کر دو میں دیکھتا کوئی شک نہیں سبحان اللہ ساری آیات خود بخود اگر ترجمہ دستیاں ہیں ہر کاش کے کوئی قرآن سننے کی کوشش اور کوئی سمجھانا والا بھی ہوئے وہ مرشد کریم ہوئے پڑھانا والا عبداللہ بن مسعود سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود درد کر دیں روایت کر دیں نبی پاک نے قرآن پاک رد کرداس میں صدقے جاؤں سبحان اللہ نبی پاک نے قرآن پڑھ دے انہوں نے سنان دے آئے انہوں نے دل صاف ہو کے اجڑ چکین دے آئے سارے بات کائنات دے سبحان اللہ کیا تو نے سہرا نشینوں کا لکھتا خبر میں نظر سبحان اللہ کیا تو نے سہرا نشینوں کو یکتا خبر میں نظر میں اذان سحر میں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوچ اس نے پایا بھی نہیں سبحان اللہ انہوں نے تو کو سلطان بنایا سبحان اللہ جب اپنا دربار سجایا میرے کمنی والے نے حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرنے میں نبی پاک بول بیٹھا ہوں میں قرآن پاک میں سنانا اور قرآن پاک مرشد کریم سنتے جاندے میں جس نے آیت پڑھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا سبحان اللہ
اے جس نے مایا مبارک پڑھی تھی نبی پاک نے فرمایا کہ فیا عبداللہ عبداللہ رب دے سبحان اللہ عبداللہ جڑی اپا بن نبی مایا تا میں ملتا تو نے پیر دھو کر سبحان اللہ میں اکھی نال دی جُتیاں لائیا کیونکہ میرے نبی پاک دا خادم سبحان کہ اللہ اجر چکے نہ اپا بن نبی مایا دا چھوڑ کے زمانے دا سردار سبحان اللہ منگتوں کو سردار بنایا منگتوں کو سلطان بنایا میرے کملی والے نے جب اپنا دربار سجایا میرے کملی والے نے جس پہ اپنا رنگ چڑھایا میرے کملی والے نے سبحان اللہ بکر عمر عثمان بنایا میرے کملی والے نے علی پور زر سلمان بنایا میرے نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے تاکید نعرے حیدری یا علی آل اسلام زندہ باد حضور نبی کریم نے صلی مبارک پڑھی سنیا نے فرمایا کہ فیا عبداللہ عبداللہ رک جائیں حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں جس میرے مرشد کریم نے فرمایا میں سمجھا میرے کو کوئی غلطی ہو گئی ہے میں پہلے تو تھوڑا جہا ہیٹھ ہو ایک طرح سے میں پھر اتوں تک کیا تو میں دیکھے نبی پاک دے مبارک پہ ہوتے ہیں اکھاں چوں آنسو جاری ہوں اور میں عرض کی تھی میرے کریم کو میرے کو غلطی ہو گئی ہے آپ کیوں کہہ رہے ہو آپ نے فرمایا عبداللہ تن سمجھ نہیں آیا قرآن پاک کے پیارا میرا رب میرے تے کتنی نوازیں دے کرتا میرا رب میرے تے کتنی مہربانیاں دے کرتا بقے فیضا جینا من کل امت بشہید اس منظر کو ذرا منہ اگے تے لے آؤ اس نو یاد تے کرو جس ویلے قیامت دا دن ہوسی اللہ پاک حشر نشر سارا قائم ہو جاسی ساری امتاں جو ایک گواہ لے اسم وجینا بکلا ہاؤلائی شہیدا اور اسی سارے گواہ جو تے تم گواہ بنا دے سبحان اللہ فرش والے تیری شوکت کو روح کیا جانے خسروا عرش پہ پڑتا ہے سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شیخ عطا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا واللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ دریا بہا دیے میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے سبحان اللہ یہ آنے ہو قرآن پاک سمجھو اس میں سمجھنے کی کوشش کرو سنیا میرے مرشد کریم اور تھوڑے مرشد کریم کو لو انہاں لوگوں نے جڑے عرب دے سیراواں چوٹے میرے اللہ نے ساری دنیا دے ہیرے چن کے میرے اس مرشد کریم دے کلمہ جمع کر دیتے اور انہاں سن کے اگلی نسل تک پہنچایا انہاں اگلی نسل تک انہاں اگلی نسل سبحان اللہ ساڑھے تک فرض ہے کہ جتنا کہ جان جو اتنا دنیا تک سبحان اللہ میرے رب قیامت والے دن کون سرخرو کر دے سی اور وہ جنت میں تے آنا اللہ دی رضا دے مائیں جنت ہے وہ کون مل گیا سی اللہ دی رضا مل گئی جنتا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے دوستو قرآن اس چھوٹی جی آج جڑی تواڈے سامنے پڑھی اس دا ترجمہ کر کے تانوں دس دیتا کہ پریشانی نہیں کرنی جس طرح تساں کسے مسکین دی تے 2.5 روپے رکھیں اللہ پاک قرآن کے گناہ کر دے سی سبحان اللہ خود اپنی کتاب دے اندر فرمایا من جا بالحسنہ فلہو عشر امثالہا جڑا 1 روپیہ خرچ کر سی میں اس کو قیامت والے دن دا سبحان اللہ اور وہ 10 کروڑ کر دے 10 ارب کر دے کیونکہ اس تے کوئی قدر نہیں لیکن جڑا تساں خرچ کیتا دیکھن نہیں بارا سبحان اللہ کیونکہ دی ذات وچ ہے کوئی نہیں جڑا گناہ کیتا نہیں نے اس دی کام سرسنٹ نہیں ہونا کی لیکن کیتے نے تو معاف کر سکتا کیتے نے تو معاف کر سکتا جڑا نہیں نے کیتا اس کو پکڑ نہیں سکتا کیونکہ ذات وچ ہے اور ہے میرے رب وچ سبحان ہے اللہ میرے اللہ پاک دی ذات وچ کوئی نہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام نہیں اللہ کا زکات دے دنیا والا ہو سکتا دے نو دے دن تھوڑی جی موٹ بھری ہے لیکن اگر یقین کامل ہوے میرے رب تے یقین ہوے اللہ دے رسول تے یقین ہوے اور جس نے جڑا دی اسی پہ کرنے اس یقین ہوے کہ قیامت والے دن میں چیزاں من مل جانگیاں پھر اسی کبھی پریشانی نہ کریے کسی قسم کی کوئی تکلیف ساڈے ذہن وچ نہ ہوے حضرت ترتیب بن حاتم تائی روایت کرتے ہیں حاتم تائی دا نام بار بار سنیا اس نے زمانہ جاہلیت پہ صفاقتاں دی یاد کر دیتی او دے میرے واقعے سنن لگ پونے شام ہو جائے تو ختم نہیں ہوندی لیکن ترتیب بن حاتم تائی دی گل سنا سا کیونکہ ادی نے آ کے مدینہ تے پڑھے اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لمبی داستان نے نام دی لیکن وہ تو سنانا چاہتا وقت میرا سنگ نہیں ملنا تو ہم اتنی داستان کہتی بن حاتم تائی روایت کر دیں حدیث یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں ادی بن حاتم تائی آتے صحابہ کرام نبی پاک دے کول بیٹھے ہیں ایں اسی پہ لگ جا جیوں حضور نبی پاک کی چودھری دا چار نال کول نبی پاک کی ارشادات پہ فرماندے ہیں اور اسی پہ سننے ہیں اسی اپنے دل و دماغ اور دل و اکھاں نال اس نو یاد بھی پہ کرنے ہیں اور اس عمل کرنے کی کوشش پہ کرنے ہیں سرکار نے فرمایا لَتُفْتَحَنَّ لَكُمْ قُنُوزُ کسرا آپ نے فرمایا تو کوئی پتہ نہیں لیکن میں تو یہ خبریں دینا خبریں دینا نے آڈے واسطن قریب کہ خسرو پرویز دے خزانے کھولنے سے سبحان اللہ سبحان اللہ لَتُفْتَحَنَّ لَكُمْ قُنُوزُ کسرا قنوز کرن دی جمع
جس نے سنیا عبدی بن حاتم تائی آدم کی سرکار نے فرمایا میں خسرو پرویز کے خزانے تھوڑے سامنے تھوڑے اتنے کھلے پہ دیکھنا سبحان اللہ میں حیران کیا خسرو پرویز کا تو صرف نہ ہی سنیا اب نئے پاس فور سسٹم بہت تو لے کے ملتان تک بڑی حکومت ماسکو تو لے کے حبشہ تک بڑی حکومت ہے جس میرے نبی مبارک دا بھیجیا رکا ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اس کا خسرو دی گل ہے جیڑی ساسانی حکومت ہزارہ سال تو حکمرانی کر دی ہوندی آئی مدینے دی چھوٹی جی ریاست ایک رہ گئی آج بھی آدھے مدینے دی ریاست بنا آئے مدینے دی ریاست بناؤں والے دنیا ٹوٹ گئے آئے وہ شاہ گئے وعدہ فتح دے کر کوئی شک نہیں اب دور بنے کر آگے کوئی شک نہیں وہ نہیں لبدے وہ آیا ہے بنا کے ٹر گئے انہوں نے شیر بھی ہو گئے انہوں نے دھوڑ بھی جھاپ لئی انہوں نے جتیاں بھی کہا لیا پھر بھی اللہ بنا سبحان اللہ حضور نبی کریم نے جس طرح ارشاد فرمایا عبدی بن حاتم تائی آدم میں حیران ہو گیا وہ اتنا جابر بادشاہ روم تے ایران دی نگاہ پی ہوندیاں نسی مدینے دی چھوٹی جی ریاست وچ بیٹھے ہم چھوٹے جے بندے ہیں ساڈے تے کہ خسرو پرویز دے خزانے کی کنفرسن لیکن میرے نبی تے اللہ پاک خبر دیتا وہ علیم بذات صدور جڑا نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ راجور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا وہی تو ہے جو نظام ایسی چلا رہا ہے وہی خدا ہے اور طاقت رکھتا قادر ہے جس نے چاہے خبریں دے دے کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے گا کیونکہ میرے رب نے انہوں نے خبریں دی انہوں نے ساڑھے تک پہنچائی کوئی شک حضور نبی پاک جس لئے خبر دیتی حضرت عبدی بن حاتم تائی آدم میں حیران ہو گیا میرے اندر ایک بڑی عجیب سی کیفیت آئی ہوئی اور میں حیرانگی نہ عرض کی یا رسول اللہ کسریٰ ابن ہرمز میں عرض کی تھی میرے کریم کیا ہو کہ خسرو پرویز جڑا ہرمز دا بیٹا کہ کبار دا پوترا نوشیروان عدم دا پڑ پوتا او دی سلطنت ساڑھے تک کھول دیتی جا سی تو سرکار مسکرائے یہ ستاروں کا تبسم ہے دل نوازنے کا جو ہم مسکراتے کچھ اور بات ہے نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے یہ کہہ کہ شان تو ان کے قدموں کی دھول ہے نبی پاک مسکرایا فرمایا دی آیت نہرانی پی ہوندی ہے تین نہران ہونا بھی چاہیے کیونکہ حالات واقعات کیفیات جن انساناں نہران کر دیں گے لیکن یہ لکھ لے اگر تو زندہ رہے ہوئے اور تو اپنی اکھاں نال ویکھیں کہ میری امت ایک بندہ مٹھی وچ سونا انڈے جتنا لے کے گلی گلی دے لورا دے سی کوئی مستحق زکات لیندا کوئی صدقہ لیندا کوئی خیرات لیندا تے لے لو سو شام تک اعلان کردا جاسی لیکن میری امت وچ کوئی غریب نہ سبحان اللہ کوئی لینڈ نہیں لگا شام نو بیت المال بھی جمع کرا دے سبحان اللہ اور میں پہ دیکھنا کہ خسرو پرویز دا جڑا بڑا بڑا شاندار محل ہے جس خزانے بھرے پہ میرے غلام اپنے ہتھاں نال سبحان اللہ سبحان اللہ اے آندے میرا مرشد اس مرشد نے اپنا مرشد بنایا کرو وہ پیچھے چلے کرو کہ محمد سے وفا تجھے کہاں دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا کوئی شک لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود ہر کتاب گنبد آپ کی نہ رنگ تیرے نوری سبحان اللہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز قائم ہو میرا قیام بھی نہیں جاؤ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری علماء اہل سنت میرے دوستوں حضور نبی پاک نے فرمایا عبدی بن حاتم تائی آدم من یقین ہو گیا کہ یقیناً میں زندہ رہا یا نہ رہا اے واقعات لاتی ہو کر ایسا میرے اللہ پاک نے میں زندہ رکھا تھا کہ میں نبی دی وہ دسیاں پیشن گوئیوں اپنی اکھنا ریکھا اس لیے بسم اللہ آگے پڑھ لیو سچا مسلمان پڑھنا چاہتے ہو سیرت صحابہ کرام بھی پڑھے کرو سیرت رسول عربی پڑھے کرو جتنے توڑی کسی کا احترام نہ کر دے جتنے توڑی دلہ میں ادب نہیں ہوگا جتنے توڑی اس نال مقتاں پیدا نہیں ہوں گے اتنے توڑی ہوتی پیروی اصل معنی میں کیتی نہیں جا سکتی پیروی رد عمل ہے پیار دا اگر محمد نال پیار نہیں تو پیروی ماؤں اپنے پتر نال پیار ہوندا وہ دی رات جاگ کو فاسے گزار دیتی ہے انہیں صحابہ کرام نبی پاک کرتے سبحان اللہ انہاں ہر چیز نبی دے قدمت نثار کر دیتی میرے رب نہ آکھنا پیا رضی اللہ عنہ سارے کلمات خشی ربا میں انہاں تے راضی ہو کے سبحان اللہ اور میں جڑے میرے تو ڈردے میں انہاں اینی عنایت سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خاتم عبدی بن حاتم تائی اے روایت کر دیں کہ میں کوفے شہر دے وچ موجود ہاں میں نہ آواز آئی اپنے مکان دے وچ بیٹھا میں نہ آواز آئی کہ ایک بندہ اعلان پہ کردا میری مٹھی وچ انڈے جتنا سونا ہی ہے کس مسکین نو حق ہوے کس مسکین دا جیڑا مستحق ہوے جس دے کول کوئی چیز نہ ہو میرے کولوں اے صدقہ آڑ کے لے سکدا تو میں اس نو سندا رہا اور شام تک وہ ہر گلی وچ اعلان کردا ہے کوفے دی ہر گلی دے وچ کہ کس مسکین دا کوئی حق ہوے تے سونے جتنا انڈا اے انڈے جتنا سونا جڑا اے لے سکدے ہو تاکہ موسم دے دی میں سرخرو
ہو جائیں. شام ہو گئی لیکن کسی گھر سے کوئی بندہ باہر نہیں نکلا. عمر فاروق سبحان اللہ. یہ سمجھ آج کٹ کے دنیا آ رہی ہے کہ اسی کام کر لیے دین بھی نہیں عدل آج بھی استعمال پہ کر رہا. میرے مرشد بڑے مرشد نے فرمایا اور رستہ بخدا شیطان چھوڑ جاتا نہیں جس رستے کو مر جاتا. سبحان اللہ. اس نے بھی تو کہنے دین مکمل ہو سکتے نہیں ہونے لگا. انہوں نے سارے دی نوکری دیو این دے دیو جو دین کا حق بندا تاں جا کے سچے مسلمان. کوئی شک نہیں کوئی شک. عمر فاروق دا دور مبارک چلی دا پر بابی دا حکمرانی ہوگی. بے انصافی کا کوئی نشان نہیں نظر آندا. ایک بندہ انڈے جتنا سونا لے کے اپنی مٹھی پا کے سارا دن اعلان کردا کوئی تواڈے تو صحیح کہ لے لیکن کسی گھر تو کوئی بندہ نہیں ہے. کیا اللہ کی رحمت آئی ہے یہ کوئی شک. ہن تسی دسو آج کوئی لے کے نکلے تے جڑا مستحق نہیں وہ بھی بچ کے رہے. لیکن وہ سچے مسلمان ہے انہاں دے دلوں نوں پاک کر گیا. اور پاک کر گیا جس دے بارے لکی ہم فرمایا میرے رب نے کہ انہاں دے دلوں نوں پاک کر دے. وہ پاک کر کے انہاں دلوں انہاں تے لالچ نہ رہ گیا کوئی نہ نکلا. اور پھر روایت کرتے ہیں کہ شامل بیت المال میں آیا اور اس نے وہ سونا بیت المال میں جمع کرا دیتا. ایک پیشن گوئی تو پوری ہو گئی. پھر وہ آدم کہ میں زندہ رہا میرے رب نے میں زندہ رکھا. عمر فاروق سے دور مبارک ہے. حضرت صاحب بن نبی وقاص جڑے حضور نبی پاک جنہاں نے علی خان کا نام ہے عظیم جرنیل الفاتح ایران جنم سدا جانا او 60,000 لشکر لے کے دریا دجلہ کے کنارے کھڑے اور اس لشکر میں بھی ہوں. سبحان اللہ. اس لشکر میں عدی بن حاتم طائفی بھی اپنے گھوڑے تے سوارا اور 60,000 لشکر دریا دجلہ کے کنارے تے کھلیا اور اس نے عبور نہیں کیتا. صاحب بن وقاص نے صرف پہنچے تو آدم کیوں نہیں نے دریا دے عبور کیتا. تے لوگ آدم بیٹی کوئی نہیں کشتی کوئی نہیں دریا بڑے دولت ہے تے اسی جرنیل صاحب کی کن پار کریے دریا نو. اس رات گھوڑے سارے تو اگلے پاسے کر دیا نہیں میرے اس نبی سبحان اللہ. رضی اللہ عنہ وردوان ہو ذالک کلمہ خیجے ربا جتو نکاح نہ دی اٹھتی گئی رات دے سبحان اللہ. سمندر دے گئے پہاڑ جھکتے گئے 90 سال میں ترے بریاد ماتے پڑھن لگ پہ لوگ. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ یہ نغمہ فصلے بلو لالا تنی باہر ہو کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق حق جلیال. نعرہ حیدری یا علی. الاسلام زندہ باد. حضرت صاحب بن نبی وقاص آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں اور اپنے رب نازل کرتے ہیں اے میرے اللہ پاک میں نے تے دس اسی کوئی اپنی غرض لے کے بھی تھا اسی تایا صرف الہی کلمت اللہ کی خاطر سارے نبی نے ارشاد فرمایا جتھے ظلم ہوندا پیا وہ ساتھ نو کٹ دے. سبحان اللہ. جتھے ظلم ہوندا پیا وہ ساتھ نو کٹ دیو امن پھیلا دیو اور جتھوں گزر دے جاؤ رحمت مہربانیاں سبحان اللہ. سبحان وہ اللہ. ترام کرتے جاؤ تاں جا کے پاٹا جا کے سچا مسلمان ہونا ثابت ہوگا. میرے اللہ اس دریا میں اجازت دے سن پاک لنگن دے اور اتنا عورت کی تھی پتہ نہیں اور کیڑی دعا مانگی میرے رب نے سنی انہاں مانگی اور آپ نے گھوڑے سارے پگلے پاسے کر کے ال کا جوازہ پھر نارے اس دریا میں اپنا گھوڑا سٹیا اور 60,000 لوگ نے گھوڑے سر دے. سبحان اللہ. کسی نہیں پوچھا میں ڈوبا ایسا کیونکہ ایمانی کو نہ ہونا دل اگر اس خاک میں زندہ و بیدار ہو تیری نگاہ توڑ دیا انہیں میرے ہوا. سبحان اللہ. اللہ پاک دی مہربانی نال جو خوش کیتا ہے گھوڑے ٹرتے نہیں جس تیار پار کر کے اور مدائن تک کا سامنا نس گیا تو ایرانی اے آدھے دیما آمدن جنی آمدن جو پہ آمدن جن پہ آمدن جنہاں کا دریا رستہ نہیں ہو. سبحان اللہ. کوئی شک. نس گئے مدائن دا محل اتھے نال موجودہ یہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے اور پرویزہ کرتی جس وقت کا پتہ ہو گیا حضرت صاحب بن نبی وقاص نے اس محل کا دروازہ کھول دیتا اور جتنے خزانے آئے ان جس وقت مال غنیمت کے طور پر جمع کیتا گیا میں ادی بن حاتم طائفی دے دیا. سبحان اللہ. میرے نبی پاک دی پیشین گوئی ثابت ہو گئی اور ایک غیر مسلم مرخ لگتا کہ ایک موتی اس جڑا خزانے وچ ایک بندے دی 7 نسل کوئی شک. 7 نسل پورا ہوتا لیکن نبی دی تعلیمات دیکھو انہاں لوکاں دیکھو منگتوں کو سلطان بنایا میرے. سبحان اللہ. اے جڑے کافر لوٹ لیندے ہیں بندے چا کے بیچ دیندے ہیں بچیاں زندہ کر غور کرتے ہیں مردہ جانور دا گوشت کھاندے ہیں اور کن کلیاں تے چوہے بھی کھا جاندے ہیں. انہاں زمانے دا ستار خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر. سبحان اللہ. اے میرے رب دی کرم نوازی ہوئی انہاں تے او سارے لوگ اے کام اچھائی دا کرن لگ پے اور حضرت صاحب بن نبی وقاص نے فرمایا کہ سارے خزانے ایک جگہ جمع کرو. یہ غیر مسلم مرد دیکھتا کہ جس مجاہد کو ایک سوئی بھی مل جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ خود حیران ہو کے لکھتا کہ میں حیران ہوں کہ لوگ آئے کہ دعائے سبحان اللہ. اے لوگ آئے کہ دعائے آئے اس سے کائنات میں پیدا ہوئے مامائیں جمع آئے
گلیاں چ رول کے پلے آئے انہاں تے نظر میرے سبحان اللہ انہاں تے نظر اس دی ہو گئی نے جس میں اللہ پاک فرمایا کہ انا اعطینا سبحان اساں تین کوثر عطا فرمایا جدوں ویکھدا جاسا ہے راج ہو پاوے سبحان اللہ اس وی تک سرائی تک جمع کی صرف تو انداز سے نہ جڑا مین گیٹ ہے پردہ لٹ کے اسی اس کو ریٹ پر ہٹ کے مدینہ پاک پہنچایا گیا اور مدینہ پاک پہنچے تو میرے فاروق نے فرمایا اس کو جلا دے دی سونے دی تارا نال اڑے وا 95 کلو سونا صرف اس پردے تے لگے خزانے دا خود اندازہ لے لیو کیا میرے نبی پاک دے غلاماں زکات دیتی تو غریب ہو گئے نہیں اللہ دی کرم نوازیاں اتنی ہوئیاں کہ کوئی سونا لینا نہیں کوئی سونا لین والی نہ رہ گیا اگر اج بھی اسی اللہ پاک اور نبی پاک دے فرمودات جڑے انہاں تے صحیح طریقے نال عمل کریے اور اسی اپنے آپ کو صحیح دین دا پیروکار بنائیے ساڈے ملک وچ کوئی قریب رہے میرے کو کسی زکات دا پچھلے سال مسئلہ پوچھے ٹیلی فون تے میں آ کے انجا پہ پوچھنا ساڈے تو کس بندے تے زکات بھر دی نہیں ساڈے روز اینکر جڑے ٹی وی تے بیٹھ کے اور سارے جڑے او دانش گھر بیٹھے ہوندے او آدھے 5-5 لاکھ فی بندہ جڑا بچہ پاکستان نہ جاندا او دے تے قرض چڑھے تے مگر اس تے زکات پانی ہوندی وہ بندہ ہسن لگ پیا آندا اس گل تے ہی ہے لیکن وہ کیوں ساڈے تے چڑھ گیا اسی مسلمان ہاں ساڈے تے نہ چڑھنا چاہیدا صرف بہرحال صرف اس دین نو سینے نال نہیں لایا سچائی چھوڑ دیتا غلط راہ تے چل نکلے اللہ اخلاص ساڈے اوپر مسلط کر اللہ پاک میں بھی تے تھان بھی اس سچے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے جڑا مرشد کریم ساڈے واسطے لے کے آیا اور اسی اس دے صدقے نال پھر دوبارہ اس جائی تے پہنچ جائیے جڑا ایک مسلمان جس جائی تے پہنچنا ہوندا دعا مندے رہے کرو اللہ پاک کو دعا بھی منگو عمل کرن دی کوشش بھی کیتا کرو اور جڑے تواڈے وچ مخیر حضرات ہوں یا جنہاں نوں اللہ پاک نے اچھائی دیتی ہے کوشش کر کے اپنے صدقات و خیرات انہاں لوگوں تک پہنچایا کرو جڑے مستحق ہوں قرآن پاک میں 2 لفظ ہے ایک سائل ہے اور ایک معلوم ہے وقت یا کچھ اس وقت تو انداز نہ سکتا اس وقت تو نہ کوئی اگر کچھ انہوں نے میرے نمبر پہ ٹیلی فون کر کے پوچھ لے کرو میں تمہیں سارے